سوال میرا یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہم خطبے کی اذان دیتے ہیں، کچھ لوگ خطبے کی اذان دیتے ہیں امام کے سامنے پہلی صف میں کھڑے ہو کے، کچھ دیتے ہیں جو بیچ والا دروازہ ہوتا ہے مسجد میں سینٹر میں وہاں کھڑے ہو کے دیتے ہیں، کچھ باہر دیتے ہیں۔ کیا یہ ان میں یہ ٹھیک ہے سارے، یا اس میں میں رہنمائی فرما دیں ہماری؟ خطبے کی اذان مسجد میں امام کے سامنے بھی دی جاتی ہے، بعض دفعہ برآمدہ اور ہال کے درمیان جو دروازہ ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر دیتے ہیں، کئی لوگ باہر بھی دیتے ہیں۔ تو صحیح انداز کیا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں، خطبے کی جو اذان ہے، اذان کوئی سی بھی ہو، وہ خارج مسجد ہی دی جائے گی، مسجد کے اندر نہیں دی جائے گی۔ اذان مسجد کے اندر نہیں دی جائے گی؟ مسجد کے اندر اذان تو ہوتی مسجد سے۔ جی، یعنی اذان جو ہے اس کے بارے میں واضح الفاظ کے اندر کتب فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ولا یؤذن فی المسجد، کہ مسجد کے اندر اذان نہیں دی جائے گی۔ اذان جو ہے وہ مقصد اعلان، ٹھیک ہے، اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جس سے آواز دور دور تک پہنچے۔ جیسا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برابر والے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان دیا کرتے تھے، مقصد تھا ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال اعلیٰ حضرت نے یہ دی ہے کہ جیسے بادشاہ کے دربار کے اندر جو پکارنے والا ہوتا ہے، یا آج کل کے کورٹ کے اندر ہم دیکھ لیں صحیح، تو پکارنے والا جو ہوتا ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے پکارتا ہے، یعنی باہر والے کو، باہر والے سے پکارتا ہے۔ یا ڈاکٹرز کے پاس ہی آپ دیکھ لیں، ہاسپٹلس کے اندر آپ چلے جائیں تو وہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کے کمرے میں کھڑے ہو کے پکار رہا ہو کہ فلاں بن فلاں آ جائے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ باہر جا کے بلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ آداب میں سے ہے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، تو یہ مسجد کے اندر نہیں ہوگا، یہ خارج مسجد ہی ہوا کرے گا۔ اچھا، اب یہ کہ صراحتاً یہ بات بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ چلتا ہوا آ رہا تھا ایک عرصے تک کہ مسجد کے باہر ہی اذان دی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو جمعے کی اذان ہوتی تھی، خطبے کی جو اذان ہوتی تھی، وہ آپ کے سامنے، بالکل سامنے دروازہ بنا ہوا تھا، اس دروازے کے پاس ہوا کرتی تھی، یعنی مسجد کے باہر ہوا کرتی تھی، مسجد کے اندر یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو مسجد کے باہر یہ اذان دی جائے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو زندہ کیا، یعنی آپ کے جو کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں یہ سنت ایک طرح سے مٹ چکی تھی اور بدعت رائج ہو چکی تھی ہر جگہ پر، کہ اذان جو ہے وہ مسجد کے اندر دی جا رہی تھی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ کتب بھی لکھی ہیں، گفتگو بھی فرمائی، آپ کے خلفاء نے جگہ جگہ جا کے اس حوالے سے گفتگو کی، لوگوں کو قائل کیا اس بات پر کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے اور اذان جو ہے وہ مسجد کے باہر دی جائے۔ اب ہمارے یہاں بھی اکثر مسجدوں کے اندر تو یہ رواج پڑ ہی گیا ہے دوبارہ کہ وہ مسجد کے اندر ہی اذان دیتے ہیں، لیکن بہرحال سنت مبارکہ یہی ہے کہ اذان جو دی جائے وہ مسجد کے باہر دی جائے۔ تو اب برآمدہ ہو یا چاہے دروازے پہ کھڑے ہوں، اگر وہ مسجد کا حصہ ہے تو پھر وہ مسجد کے اندر ہی اذان ہونا یہی چاہیے کہ امام کے عین سامنے کوئی ایسی جگہ پہلے سے مقرر ہو کہ جو مسجد کا حصہ نہ ہو، اور وہاں پر مؤذن صاحب کھڑے ہو کر جو ہے وہ امام کے سامنے جمعے کی اذان جو خطبے کی ہوتی ہے وہ دیں۔ باقی اس کے علاوہ عام طور پر ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے وہ خارج مسجد ہوتی ہے، الگ سے کمرہ بنا ہوتا ہے، باہر جا کر جو ہے کمرے کی حیثیت مسجد کی نہیں ہوتی، مسجد کی نہیں ہوتی، چار دیواری میں آ رہا ہوتا ہے، جی مسجد کی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے باہر اذان کہلاتی ہے کہ وہ مسجد کے باہر اذان ہو رہی ہے۔ لیکن خطبے کی اذان کے حوالے سے ہمارے یہاں اس حوالے میں وہ مائک وغیرہ کا ہوتا ہے نا، کہ مائک عموماً وہ لگا ہوتا ہے اذان والے کمرے میں، اس دن اٹھا کر وہ امام کے سامنے لے آتے ہیں۔ اب اگر ہم اہمیت دیں گے جمعے کو، کہ جمعہ ہم مسلمانوں کی عید ہے، ایک اہمیت کا حامل ہے، یعنی جب ایک چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو اگر جمعے کو آپ اہمیت دیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے ثانوی حیثیت رکھیں گی، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف ذہن بنانے کی آپ کو دیر ہے کہ اب اگر آپ نے ذہن بنا لیا کہ ہم نے وہی کرنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور آپ کے بعد والوں کا طریقہ کار ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری آسانیاں ہو جائیں گی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ چار دیواری کا اعتبار نہیں ہے، نیت کا اعتبار، نیت کا، جہاں ابتدا میں نیت کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو جو مساجد کے متولی ہوتے ہیں یا کمیٹیاں، ان کو یہ مسائل سیکھنے چاہیے، سیکھنا ضروری ہے، ان کے اوپر عوام الناس کو بھی سمجھنا چاہیے ان مسائل کو، تاکہ غلط فہمیاں